دوستو آج ہم بات کریں گے اس عظیم سلطنت کی جس نے صدیوں تک برصغیر پر حکومت کی، وہ سلطنت جو علم، فن، تعمیرات اور انصاف کی مثال بنی۔ جی ہاں، یہ ہے مغل سلطنت کی کہانی، عروج سے زوال تک۔ سال تھا 1526 جب وسط ایشیا سے ایک بہادر بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر اپنی فوج کے ساتھ کابل سے نکلتا ہے۔ اس کا مقابلہ ہوتا ہے ابراہیم لودھی سے پانی پت کے میدان میں، اور 21 اپریل 1526 کو بابر نے توپ خانے اور جنگی حکمت عملی سے لودھی کو شکست دی۔ یوں برصغیر میں مغل سلطنت کی بنیاد پڑی۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت پر بیٹھا، مگر قسمت اس کے ساتھ نہ تھی۔ ایک بہادر افغان حکمران شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی اور تخت دہلی پر قبضہ کر لیا۔ شیر شاہ سوری نے ہندوستان میں کئی اصلاحات کی، نیا سکہ جاری کیا، سڑکیں بنائی اور پوسٹل نظام قائم کیا، اور مشہور گرینڈ ٹرنک روڈ تعمیر کروائے۔ مگر اس کی موت کے بعد سلطنت پھر کمزور ہوئی۔ ہمایوں نے دوبارہ دہلی کا تخت حاصل کیا، لیکن جلد ہی 1556 میں وفات پا گیا۔ ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر تخت پر بیٹھا۔ اکبر صرف 13 سال کا تھا، مگر ایک عظیم حکمران بن کر ابھرا۔ اس نے سلطنت کو مضبوط کیا، راجپوتوں سے تعلقات بہتر کیے، مذہبی رواداری کو فروغ دیا اور ایک نیا نظام حکومت قائم کیا۔ اس کے دربار میں بیربل، تانسین اور راجہ مان سنگھ جیسے مشیر تھے۔ اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نیا نظریہ بھی پیش کیا جسے مسلمانوں نے قبول نہیں کیا، مگر اس کا انصاف اور حکومت کی پالیسیوں نے مغل سلطنت کو عروج پر پہنچا دیا۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر تخت نشین ہوا۔ جہانگیر کے دور کو فن و جمال کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کی بیوی ملکہ نور جہاں نہایت با اثر خاتون تھی۔ جہانگیر نے انصاف کو نمایاں کیا، مشہور زنجیر عدل بھی اس نے لگوائی۔ یہ دور مغل ثقافت، مصوری اور موسیقی کے عروج کا زمانہ تھا۔ پھر آیا وہ دور جسے مغل فن تعمیر کا سنہری زمانہ کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کا دور، اس نے دہلی میں لال قلعہ اور جامع مسجد بنوائی اور اپنی محبوب بیوی ممتاز محل کی یاد میں دنیا کا 7واں عجوبہ تاج محل تعمیر کروایا۔ لیکن اقتدار کے دور میں اس کا بیٹا اورنگزیب سامنے آیا اور شاہ جہاں کو قید کر دیا گیا۔ اورنگزیب ایک نیک، عادل مگر سخت گیر بادشاہ تھا۔ اس نے شریعت کے اصول نافذ کی، رشوت اور عیاشی کے خلاف قوانین بنائے، مگر اس کی سخت پالیسیوں سے کچھ صوبے ناراض ہوئے، خاص طور پر دکن اور مرہٹے۔ اس کے بعد مغل سلطنت کمزور ہونے لگی۔ 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے ساتھ مغل عظمت کا سورج ڈوبنے لگا۔ اورنگزیب کے بعد کمزور بادشاہ آئے۔ بہادر شاہ اول، محمد شاہ رنگیلا، شاہ عالم دوم۔ دربار سازشوں سے بھر گیا اور صوبے خود مختار ہو گئے۔ حیدرآباد، اودھ، بنگال سب الگ الگ طاقتیں بن گئی۔ اسی دوران یورپ سے آئے انگریز تجارت کے نام پر سیاست میں گھس گئے۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ کو انگریز جنرل لارڈ کلایو نے جنگ پلاسی میں شکست دی۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے برصغیر میں انگریزوں کی حکمرانی کا دروازہ کھول دیا اور مغل سلطنت صرف دہلی کے لال قلعے تک محدود رہ گئی۔ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے اور شاہ عالم دوم کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ پھر 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی تو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر انقلاب کا علامتی رہنما بنے، مگر بغاوت ناکام ہوئی۔ انگریزوں نے دہلی کو لوٹ لیا، ہزاروں کو قتل کیا اور بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا۔ 1857 میں مغل سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ایک ایسا دور جس نے برصغیر کو فن، ثقافت، عدل، علم اور تعمیرات کی بلندیوں پر پہنچایا، اب ماضی کی داستان بن چکا تھا۔ 1858 میں انگریزوں نے براہ راست حکومت سنبھالی اور یوں ایک عہد کا اختتام ہوا۔ یہ تھی مغل سلطنت کی کہانی، بابر سے بہادر شاہ ظفر تک، تلوار سے علم تک، عدل سے زوال تک۔ مگر یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب قومیں علم، انصاف اور جہاد چھوڑ دیتی ہے تو سلطنتیں بھی مٹ جاتی ہے۔